بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ محترم بھائیو، آج عید الفطر کا دن ہے جو انتہائی مسرت، خوشی اور شادمانی کا دن ہے۔ خوشی کیوں نہ ہو کہ جب اللہ رب العالمین نے رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا اور پھر اس مالک نے اس ماہ مقدس میں روزے رکھنے کی توفیق بخشی، قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائی، سحریوں اور افطاریوں کی سعادتیں نصیب فرمائیں۔ خوشی کیوں نہ ہو کہ جب اللہ رب العالمین نے اپنے مال کو پاک کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی توفیق بخشی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ رب العالمین آسمان پہ عید الفطر کے دن فرشتوں سے خطاب فرماتے ہیں اور اللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ، اگر کوئی مزدور اپنا کام مکمل کر لے تو اس کی مزدوری کیا ہونی چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ، جو تیرا بندہ مزدوری پوری کر لے، اپنا کام مکمل کر لے، حق تو یہ ہے کہ اس کی پوری اسے اجرت دے دی جائے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ جو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کی سعادتوں کو اس طرح سمیٹا جس طرح شریعت نے انہیں حکم دیا تھا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آج میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عید یہ خوشی اس شخص کے لیے نہیں ہے جو بہترین لباس زیب تن کر لے، جو بہترین خوراک کا استعمال کرے، لذیذ اور مزیدار کھانے کھائے، اس کی خوشی اور عید نہیں ہے، بلکہ خوشی تو اس بندے کی ہے کہ جس کے زندگی کے گناہوں کو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے متعلق یہی فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو بندہ ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، آسمان والا رب اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اسی طرح وہ شخص جس نے رمضان کی راتوں کو نماز تراویح میں، نماز تہجد میں قیام کیا، اللہ کے قرآن کی تکمیل کی، قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، اللہ رب العالمین اس کی بھی زندگی کے سارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یقیناً یہ خوشی کی بات ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، فرمایا کہ جب تم روزوں کی گنتی کو پورا کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو جو اللہ نے تمہیں نیکی کی توفیق بخشی، جو اللہ نے تمہیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق بخشی، جس مالک نے تمہیں روزے رکھنے کی توفیق بخشی، جس اللہ نے تمہیں راتوں کے قیام کی توفیق بخشی، جس رب ذوالجلال نے تمہیں نماز تہجد پڑھنے کی توفیق بخشی، سحریوں اور افطاریوں کی توفیق بخشی، جس مالک الملک نے تمہیں اپنے مال کو پاک کرنے کی، صدقہ و زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق بخشی، تم اس مالک کی اس ہدایت پر، اس توفیق پر اس کی کبریائی کو بلند کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کی کبریائی کے، اللہ کے بڑائی کے یہ کلمات ہر عام و خاص اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے
نے اس پر یہ احسان فرمایا کہ اتنی انسانیت میں سے اسلام کی توفیق بخشی اور مسلمانوں میں سے بھی اسے اللہ رب العالمین نے مقربین میں شامل فرما لیا، اہل اسلام میں سے اللہ رب العالمین نے اسے اصحاب الیمین میں شامل فرما لیا۔ اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر میرے محترم بھائیوں ہم کوئی نیکی نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ رب العالمین نے جو تمہیں ہدایت اور توفیق بخشی ہے اس پر اس مالک کی کبریائی اور بڑائی بیان کرو۔ میرے محترم بھائیوں پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ رب العالمین تم سے تقاضا کرتے ہیں کہ جس مالک نے تمہیں نیکی کی عبادت گزاری کی توفیق بخشی ہے تم اس مالک کے شکر گزار ہو جاؤ، اس مالک کے شکر گزار ہو جاؤ۔ میرے محترم بھائیوں یاد رکھو اللہ کے ہاں قدر اس بندے کی ہے جو اپنے مالک کی شکر گزاری میں زندگی بسر کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں مالک کی نعمتیں ہم پر بے شمار ہیں اور ان نعمتوں کے متعلق سوال بھی کیا جائے گا، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتلائیے اسلام سے بڑھ کر کوئی دوسری نعمت ہے؟ کوئی نعمت ہو جو کلمے کی نعمت کا مقابلہ کرتی ہو، کوئی دوسری نعمت ہو جو اس سے بڑی ہو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت اور توفیق بخشی کہ ہم نے کلمہ پڑھا، ہم نے اسلام کی تعلیمات کو اپنایا، ہم نے عبادات کی اللہ نے توفیق بخشی اور ہم نے حکم پر بجا آوری کی۔ میرے محترم بھائیوں اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں پھر تم اس نعمت پر اپنے رب کا شکریہ ادا کرو۔ ہر روز اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، عید کے دن اللہ نے 6 نمازیں فرض کی ہیں، یہ جو ہم عید الفطر کی نماز ادا کر چکے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں یہ اس مالک کے شکریہ اور اس مالک کے اعزاز میں ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کسی یہودی عیسائی ہندو سکھ کے گھر میں پیدا نہیں کیا، تو نے ہمیں مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا کیا اور مسلمانوں میں سے بھی ان گھرانوں میں پیدا کیا جو تیرے دین سے محبت کرنے والے ہیں، جو تیری شریعت سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جب تم روزوں کی گنتی کو پورا کر لو اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کرو اور اس مالک کا شکریہ ادا کرو۔ میرے محترم بھائیوں یہاں پر میں ایک اور اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لیے عطا فرمایا تھا تاکہ ہم اپنا جائزہ لے سکیں اور آئندہ کے لیے اپنے احوال میں بہتری لا سکیں۔ میرے محترم بھائیوں جو بندہ رمضان گزر جانے کے بعد اس کے ڈگر پھر جوں کے توں ہیں، اس کے معاملات پھر ایسے ہی ہیں، تو میرے محترم بھائیوں اسے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کی رمضان کی عبادت و ریاضت کو بھی قبول نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی یاد رکھا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی حسنات، اس کی نیکیوں کو اللہ نے شرف قبولیت سے نوازا ہے کہ نہیں نوازا، وہ یہ جائزہ لے کہ اگر اسے دوبارہ نیکی کی توفیق ملتی ہے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کی حسنات کو قبول فرما لیا ہے، اور اگر اسے دوبارہ نیکی کی توفیق نہیں ملتی بلکہ وہ آئندہ سال رمضان آنے کا انتظار کرتا ہے تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے اس کی رمضان کی عبادت بھی قبول نہیں کی۔ میرے محترم بھائیوں خوشی کا دن ہے، ایک دوسرے کے چہروں پر بھی خوشی بکھیرا کریں، یہ بھی اس مالک کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنا ہے۔ میرے اور آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے کی اگر مسکان اور مسکراہٹ تلف ہو جاتی ہے تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔